بات کی کہ جب حسین نے وقت آخر اپنے ساتھیوں کو یاد کیا ہے اور یہ استغاثہ کیا ہے، ما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے میرا مددگار، اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے فاطمہ کے لال نے آواز دی تھی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شہ سوارو، اے میرے شیرو، کیا دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، عباس نہر پہ بے قرار ہو گئے، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا، ہو نہ بے چین چین آتا ہے، عباس تو گھڑی میں حسین آتا ہے۔ حسین نے جب جنگ کی ہے تو حسین کی زبان پر یہی فکرہ تھا، اے فوج کوفہ و شام، اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو، یہ عباس کا مقام ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جہاں پر ہماری امیدیں، ہماری حاجتیں اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یہ مشکل کشا کے لال کا روزہ ہے۔ عباس ہماری زندگی کا مرکز ہے، ہماری تمنا اور آرزوؤں کا مرکز ہے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو وقتاً فوقتاً ان مقامات کی زیارت کے شرف سے مشرف کرے۔ عباس نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ شہزادی سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی ہے، ہر مقام پر اس بی بی نے یاد کیا ہے۔ شام غریبہ میں اگر پھوپھی نے پانی دیا تو اس وقت بھی یاد کیا کہ کیا میرے چچا پانی لے کر آ گئے ہیں، کہیں اور کسی نے تمہچا مارا تو یہ شہزادی پھر چچا کو یاد کرتی رہی۔ عزیزو عباس ہماری زندگی میں اس طرح سے ہیں، اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب حر کا روزہ ہے، یہ جناب حر کا روزہ ہے۔ جناب حر یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے حسین کی راہ میں حائل ہوئے تھے، اور حسین سے ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، اور حسین نے یہ فقرہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے تھے فرزند زہرا کو مخاطب کر کے کہ فرزند رسول کیا کروں، آپ کی ماں کا نام مجمع میں نہیں لے سکتا۔ قوم عرب میں یہ بہت معیوب سمجھا جائے کہ کسی کی ماں کا نام کسی کے مجمع میں لیا جائے، مگر مولا آپ کی والدہ گرامی عصمت و طہارت کی اس منزل پر ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا۔ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں جواب دیتا، شاید یہی ایک ذرہ ایمان نور کے حر کے دل میں باقی تھا جس نے حر کو شب عاشور تڑپا دیا، اور اس عالم میں صبح کو پہنچے ہیں کہ حسین ابن علی نے عباس سے کہا تھا، عباس میرا دوست آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، اور حسین ابن علی کے کہنے پر جب عباس چلے ہیں تو دور سے دیکھا کہ حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا بھائی بھی ہے اور حر بھی ہے، مگر اس عالم میں کہ ابا سے اپنے منہ کو چھپے رومال سے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ابھی عبداللہ حسین کے قدموں کے قریب آ کے کہتا ہے، مولا کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ اور حسین نے کہا تھا، حر خدا نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، یہ حر ہے۔ اور یہ جناب عون بن عبداللہ کا روزہ ہے، جس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ یہ شاید جناب زینب کے صاحبزادے ہیں جو یہاں پر دفن ہیں۔ شاہدی کی لاش پرواں سرور نائے گی، ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، اس سے بڑھ کر کربلا میں کیا قیامت آئے گی، شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی، شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی، مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، مادر اکبر نکالو رات
بھر زلفوں کے بل ہم نکالیں گے جو بچی ٹوٹ کر رہ جائے گی. تو جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جنہیں ہم فرزندان مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ باپ کے ساتھ آنے والے یہ جناب مسلم کے یتیم بچے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید میں پہنچ گئے. 1 سال تک روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ابن زیاد کی قید میں رہے. جب دربان کو اطلاع ہوئی کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کی شخصیتیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا. رات کی تاریکی میں ناراہ معلوم بچے رات بھر مضافات کوفہ میں بھٹکتے رہے اور صبح کو ایک باغ کے اندر پناہ لی جہاں سے ایک کنیز نے انہیں دیکھا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی جو حارث کی بیوی ہے مگر آل محمد کی چاہنے والی ہے. رات کو جب حارث کو ان کا علم ہوا تو ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں کہ سہم گئے, گھبرا گئے, ڈر گئے بیچارے. یا علی کہنے پہ ظالم نے تماچے مارے. رات بھر ستون خانہ سے باندھے رکھا اور صبح کو شاید یہی مقام تھا جہاں لا کر ان بھائیوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ظالم ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. ان بھائیوں نے وقت آخر ایک دعا کی تھی بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں فیصلہ کرنا. شیخ صدوق اپنی امالی میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن زیاد جیسا شقی انسان جس کے سامنے علی اصغر کا سر آیا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا مگر جب ان 2 بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حارث کو مخاطب کر کے کہا, حارث ان بچوں میرا کیا بگاڑا تھا, انہیں تو زندہ لے کر آ جاتا اور بتلا کہ ان بچوں نے کیا کہا تھا. تو کہا امیر اس نے ان بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں پالنے والے تو فیصلہ کرنا. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شقی کو لے جاؤ, اسے وہیں قتل کر دو جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے. آج بھی مظلومی ان کے مزار پر ان کی قبروں سے آیا ہے. جب مومنین جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ مسلم نے کس قسم پرسی میں زندگی کے ایام گزارے اور کس قسم پرسی کے اندر یہ مسلم کے بچے اس مقام پہ قتل کر دیے گئے. ناظرین, یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرونی مقام کاظمین شریفین ہے. اسی شہر میں جو اس زمانے میں ایک الگ شہر ہوا کرتا تھا, ایک الگ آبادی ہوا کرتی, مگر فی زمانہ یہ شہر بغداد کا ایک حصہ ہے. اور اس شہر میں اس احاطے میں روضہ اقدس سے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت تقی جواد ہے. یہ جو آپ باب المراد دیکھ رہے ہیں یہ جناب باب المراد حضرت تقی جواد کو کہا جاتا ہے اور باب الحوائج حضرت مصعب میں جعفر کی ذات گرامی کو کہا جاتا ہے. عزیزو, یہ وہ مقام ہے جہاں سے آج بھی معجزات ظاہر ہوا کرتے ہیں. شمارا بحق خون حسین ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لجئی گوش نمایا ادھری شیب نشین ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لجئی گوش نمایا ادھری شیب نشین ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم کم نہ ہو جو علم اور یہ شور ماتم ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لجئی گوش نمایا ادھری شیب نشین. یہ وہ ماتم ہے جو زہرا علی کرتے رہے, یہ وہ ماتم ہے جو زہرا علی کرتے رہے. عاشوری یہ ماتم تو نبی کرتے رہے, عاشوری یہ ماتم تو نبی کرتے رہے, عاشوری یہ ماتم تو نبی کرتے رہے. جب لٹا فاطمہ زہرا کا بھرا کر رلنے القمار ہوتی تھی اور سر کو بھلا کرتی تھی بہن ایوہ الناس تمہارا بحق خون حسین لجئی گوش نمایا ادھری شیب نشین.
سکینہ چو گرفتار اجل در زندہ نہ رفیق نہ انیس نہ غمِ غم پارا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر قتل بھی آئے نہیں بھیا اکبر قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی وہ بھرا کتا کفن بن گیا مرکز زندہ ایوہ الناس تمہارا باقی خون حسین لے جائی گوشت تمہارا الہی سے بلد ہے خرد فرزند جوان خرد سنا ورسینا پاداری سوخ کا جا گریا تو نگوا ویلا مر گیا سامنے 18 برس کا بیٹا عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا آئی عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا ایوہ الناس تمہارا باقی خون حسین لے جائی گوشت تمہارا ادھری سے بلد ہے غربت اصغر معصوم بمیدہ بینی پر رہے اشک فشانند حسین ابن علی ایک ننگی سی لہر سوچ کے میدان حسین ننگی سی لہر سوچ کے میدان حسین کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے نورے سونپا خدا کو تجھے نورے کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے اے نورے این خواب سب خاک کا پیوند ہوئے میرا باپ خالی جھولا ہوا اور کوکھ تمہاری اجڑی ایوہ الناس تمہارا باقی خون حسین لے جائی گوشت تمہارا الہی سے بلد ہے رتش چادر زینب سر بازار جفا سینہ کو بھی بسنن این عذابا ویلا سر بازار جفا بنت علی بے چادر کوئی نہ رہا سر پہ مگر کوئی نہ رہا سر پہ مگر رسیاں قید ستم رنج و علم کن بے غم تن بتقدیر ہے اس حال میں بنت زہرا ایوہ الناس تمہارا باقی خون بہتر یہ ہوگا تو میں آپ کو اس امام کی مختصر سی سوانح عمری بتا دوں. حضرت موسیٰ بن جعفر سلسلہ عصمت و طہارت کی 9ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی. یہ ہمارا وہ امام ہے جو 128 ہجری سن ولادت ہے اور 183 ہجری 55 برس کی عمر میں ہارون الرشید کے زہر دینے سے شہر بغداد کے اندر رحلت کی ہے سندھی بن شائق کے قید خانے میں. اجمالی خاکہ امام کی زندگی کا یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں 148 ہجری میں حضرت صادق آل محمد کی رحلت کے بعد بظاہر منصب امامت پر فائز ہوئے، اگرچہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا امام اس وقت سے امام ہے جب عالم نور میں پروردگار عالم نے اسے خلق کیا تھا. 35 برس کا دور امامت ہے. میر دبیر کے مرثیے کا ایک بیت ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. زندگی کا بیشتر حصہ کبھی منصور کی قید میں، کبھی ہادی کی، کبھی مہندی کی اور کبھی ہارون الرشید کی قید میں. 14 برس کی مسلسل قید کے بعد اس امام کو سندھی بن شائق کے ذریعے سے زہر دیا گیا. جب امام نے اس دنیا سے رحلت کی ہے تو امام کے لاشے کو اٹھا کر جسر بغداد پر رکھ دیا گیا، جہاں سے غلاموں نے آوازیں نکالنا شروع کی، آوازیں دینا شروع کی کہ یہ رابضیوں کا امام ہے جو مر گیا ہے. سلیمان ہارون کا چچا اپنے قصر کے بام پر بیٹھا ہوا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نگاہ اس لاشے پر اور اس جنازے پہ پہنچی. ایک مرتبہ اس نے معلوم جو کیا تو پتا چلا کہ وہ سید علوی جو زندان میں تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا
اور اس کی لاش بے گور و کفن جسر بغداد پر رکھی ہوئی ہے۔ سلیمان برہنہ تلوار لیے ہوئے اپنے غلاموں کو اور خادموں کو لیے ہوئے جسر بغداد پر پہنچا۔ ہارون کے غلاموں سے وہ لاش لی، ایک بیش قیمت کفن امام کو پہنایا اور جنازہ لے کر چلا۔ آگے آگے سلیمان برہنہ تلوار لیے ہوئے تھا، پیچھے پیچھے آل محمد کے چاہنے والے تھے، اور اس امام کو اس زمانے میں اس مقام کو مقابر قریش کہتے تھے، یہاں پر لا کے سپرد خاک کیا۔ عزیزو، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہارون کی حکومت مسلط تھی اور امام معصوم کو یہاں دفن کیا گیا۔ 183 ہجری 25 رجب 183 ہجری سنے شہادت ہے امام موسی کاظم کا۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ سرور کائنات کے قول کے مطابق مختلف ائمہ کے نام سے مختلف مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس امام معصوم کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بطور خاص کوئی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی دعا اسے چاہیے کہ اس امام کے نام سے بارگاہ الہی میں دعا کرے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور اسے شفا ہوگی۔ عزیزو، اسی روضے کے اندر، اسی ذریعے کے اندر ان کے پوتے اور ہمارے نوے امام حضرت تقی جواد بھی دفن ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بظاہر 8 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے، اور سلسلے امامت کے سب سے کم سن امام ہیں، سب سے کم سن امام ہیں کہ 220 ہجری 17 برس کا دور امامت اختتام پذیر ہوتا ہے، اور 25 برس کے مختصر سی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت تقی جواد، ان کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی شخص اگر اقتصادی طور پر پریشان ہے، مالی حالات کی مشکلات کا شکار ہے، روزی کے سلسلے میں پریشان ہے، تو سرور کائنات کا قول ہے کہ اس امام کے نام سے وسعت رزق طلب کرو بارگاہ الہی سے، انشاءاللہ پروردگار عالم حضرت تقی جواد کے صدقے سے کشائش رزق عطا کرے گا، فراوانی رزق ہوگی۔ یہ حضرت تقی جواد ہیں جو باپ کی رحلت کے بعد مامون کے بلانے پر بغداد تشریف لائے ہیں، اور وہ آپ کا سنا ہوا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مامون گزر رہا ہے، شکار کے لیے جا رہا ہے، بچے راہ میں کھڑے ہیں، مامون کی سواری کو دیکھ کر بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں، امام اپنے مقام پر کھڑے رہتے ہیں۔ مامون کہتا ہے کہ صاحبزادے یہ بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا مامون بات یہ ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا اور میں نے تیرا کوئی قصور نہیں کیا تھا، لہذا مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب شکار سے پلٹتا ہے تو اپنی مٹھی بند کر کے امام معصوم کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے کہ صاحبزادے یہ بتلاؤ کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ امام معصوم کہتے ہیں مامون، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان کچھ مخلوقات اپنی خلق کی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے بعض اوقات ان کے شکاری باز ان مخلوقات میں سے کچھ مچھلیوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں، اور حکمران اپنی مٹھی کو بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اور مامون امام کو لے کر اپنے محل میں آتا ہے، کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھتا ہے، بنو عباس کی چیمہ گوئیوں کی وجہ سے ایک عظیم مناظرہ طے پاتا ہے، جس میں اس دور کا قاضی القضات، جسے آج کی اصطلاح میں چیف جسٹس کہتے ہیں، عباسیوں کا قاضی القضات یحییٰ بن اسم اور امام کے درمیان مشہور مناظرہ ہوتا ہے، جس میں امام اسے شکست دیتے ہیں، اور اس شکست کے بعد اس بھرے ہوئے مجمع میں، اس مناظرے کے منظر میں مامون اپنی بیٹی کا عقد امام سے کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ امام خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، جو خطبہ نکاح آج تک ہمارے یہاں رائج ہے، یہ اسی امام نے سب سے پہلے اپنی زبان اقدس سے جاری کیا تھا۔ آج بھی اس بارگاہ پر مانگی ہوئی دعائیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، بہت سارے واقعات کتابوں کے صفحات پر مرتب ہیں کہ جہاں
آنکھ نہ رکھنے والوں کو آنکھیں ملی ہیں، صاحبان لا ولد کو اولاد صالح ملی ہے، اور صاحبان ایمان کی حاجتیں اسی آستانے سے پوری ہوتی رہی ہیں۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ان مقامات کی زیارت کے شرف سے مشرف کرے، اور ہم جا کر خود ان ذریعہ اقدس سے بوسہ لیں اور امام سے اپنی حاجتیں طلب کریں، جو اس دنیا میں بھی ہماری مرکز نگاہ ہے اور آخرت میں شفاعت انہی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہونے والی ہے۔ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارا شفیع بن سکے، ہمارے شفیع یہی ذوات مقدسہ ہیں، یہی ذوات مقدسہ ہے۔ بس یہ میر مرزا دبیر کے مرثیے کا اس بیت کو دوبارہ سنیے کہ مرزا دبیر نے امام موسی کاظم کے لیے جو مرثیہ لکھا، اس میں یہ آخری مصرع سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ سلمدار علی اکبر جی کے اب جا کر شبیر کے لشکر نہ رہا، وہ علمدار وہ آپس دلاور نہ رہا، وہ علمدار وہ آپس دلاور نہ رہا۔ عصر کا وقت لیے جام شہادت آیا، رکھ دیا سجدہ معبود میں شبیر میں سر۔ تمہارا باپ پھول حسین لگئی گوشت مایا ادھری جیول حسین، چشم ماں اشک پشاں در غم شبیر ہنوز، منقا ہمت و ماتم شبیر ہنوز، اشک آنکھوں سے نہیں تھمتے ریحان کبھی، اشک آنکھوں سے نہیں تھمتے ریحان کبھی، یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی، یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی، یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی، جب قرطاس پہ میں نوحہ شبیر لکھوں، میری تحریر میں آتا ہے میرے قلب کا تو، تمہارا باپ پھول حسین لگئی گوشت مایا ادھری جیول حسین، ایھا الناس تمہیں خون حسینی کی قسم، کم نہ ہو جو علم اور یہ شور ماتم، ایھا الناس